السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج 31 دسمبر 2025 ہے۔ ٹائم 8 بج رہے ہیں، 8 PM شام کا ہو رہا ہے، اور 4 آورس کے بعد 2026 شروع ہوگا۔ نئے سال کی آمد کا ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو زندگی کا ایک سال ہر کسی کے، ہر انسان، ہر مخلوقات کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جیسے سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں۔ آج انسان یہاں ہے، 1 منٹ کے بعد میں کہاں ہوگا اس کا کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ ہاں، انسان پلاننگ کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک شاعری ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ویسے ہی ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں، بلکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیسا ہو، یہ پڑھ لکھ کے کیا پڑھے گا، پڑھ لکھ کے کیا بنے گا، سب ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس کو سجونے کی پوری کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ خواب ہمارے پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ خواب پورے نہیں ہوتے، رہ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی پیدا ہونے سے مرنے تک بہت سارے تکلیفوں سے گزرتی ہے، بہت سارے آزمائشوں سے گزرتی ہے، اور بہت سارے خوشیوں سے بھی گزرتی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں، انسان آیا نہیں، بھیجا گیا اللہ کی طرف سے۔ بلکہ یہ کہہ دو کہ ایک آزمائش کے طور پہ انسان بھیجا گیا ہے، زندگی ایک امتحان ہے۔ تو غور کرنے والی چیز ہے، ہمیں جو زندگی ملی، کیوں ملی، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر ہمیں مقصد کا پتہ چل جائے تو ہم منزل کی طرف بڑھنے میں آسانی ہوگی ہم سب کو، کہ ہمارا حقیقی منزل کیا ہے اور کس راستے میں چلنے سے ہمیں منزل ملے گی۔ انسانی زندگی میں بہت سارے تکلیف جو آتے ہیں، کچھ مصلحتوں کے تحت آتے ہیں، کچھ گناہوں کے تحت آتے ہیں، کچھ زندگی کی بے ترتیبی سے آتے ہیں۔ ہم اپنے زندگی کو ایسے وقت کے حوالے کر دیتے ہیں، یا شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، یا کہ اپنے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی ایک فلو میں نہیں رہتی، ایک لائن میں نہیں رہتی، جس کو کہتے ہیں لائف سٹائل۔ تو ایک انسان کی کیسی لائف سٹائل ہونی چاہیے، سب غور کرنے والی بات ہے۔ خاص کر کے جو دور یہ چل رہا ہے، فحاشی کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے،
मॉडर्नाइजेशन के नाम में बेहयाई का दौर है, बेकदरी का दौर है। इस दौर में इंसान अपने आप को कैसे इन गुनाहों से बचा पाए, अपने रूह को पाक रख पाए, अपने ज़मीर को साफ रख पाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे कहें अगर हम कामयाबी समझें कि इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी किस में है, कि बहुत दौलत शोहरत पा लेना या ज़िंदगी की हर खुशी पा लेना कामयाबी है, या खुदा को राज़ी करना कामयाबी है। एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए, या वर्ल्ड व्यू ये होना चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करना ही हमारा असली मकसद, असली कामयाबी। दुनियावी हवाले से देखा जाए तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ जो होता है, जैसे हर ख्वाहिश का पूरा हो जाना, बहुत सारी दौलत का मिल जाना, शोहरत का मिल जाना, उसको सक्सेस कहते हैं, कामयाबी कहते हैं। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सक्सेस नहीं कहते। जब तक इंसान अपना दिल गुनाहों से पाक न कर ले, चाहे दुनिया का सारा दौलत उसके पास आ जाए, चाहे दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी कामयाबियाँ वो पाले, वो कामयाब नहीं हो सकता। हकीकी मानी में वो कामयाब नहीं हो सकता। इस दुनियाए फ़ानी से हम लेकर क्या जाएंगे, ये हमें हमेशा जहन में सोचना चाहिए। एक न एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ना है, यहाँ से जाना है। ये चंद रोज़े की ज़िंदगी है। सब दिन यहाँ हम रहने वाले नहीं हैं, हमें एक न एक दिन यहाँ से जाना है। और जब जाएंगे तो हमारे साथ सिर्फ हमारा अमाल जाएगा, नेक अमाल, बद अमाल जो भी है हमारे साथ जाएगा। तो हमें अपने आप से अहद करना है, ये कोशिश करना है कि हम अपनी ज़ात पे जुल्म ना करें। दुनिया की ख्वाहिशातों के लिए अपनी ज़ात पे हम जुल्म करके अपना आखिरत को बर्बाद न करें। हमें गौर करना चाहिए कि हम क्यों आए, हमें ज़िंदगी क्यों मिली, जब मिली है तो हमें कैसे गुजारनी चाहिए, अब जाने की तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस सब के बीच जो आज की ज़िंदगी है, बहुत ही फास्ट ज़िंदगी है, भागम दौड़ की ज़िंदगी है। सब भागते हुए दौड़ते हुए नज़र आते हैं। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। सब चाहते हैं कि सबको सब मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए। इस चक्कर में इंसान
کب بچپنا کب گزر جاتا ہے، کب جوان ہو جاتا ہے، کب بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کب آخری ٹائم آ جاتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس زندگی کی بھاگ و دوڑ میں ہمیں جسمانی بیماری بہت لگ جاتی ہے، جیسے آج کل کے ڈائٹ، نہ ڈائٹ صحیح ہے، نہ ہوا پانی صحیح ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم جو غذا لے رہے ہیں وہ بھی پیسٹیسائڈ والا لے رہے ہیں، فروٹس بھی وہ بھی نارمل نہیں رہتے، وہ بھی پیسٹیسائڈ والا رہتا ہے۔ میڈیسینس بھی جو لیتے ہیں، میڈیسین بھی اتنا پہلے کی طرح پیور نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے دل کو اور ہماری روح کو بھی پیور غذا نہ ملے تو اس میں بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ وہ بیماری کس شکل میں آتی ہے؟ وہ بیماری ڈپریشن کی شکل میں آتی ہے، انزائٹی کی شکل میں آتی ہے۔ گناہ کی طرف دل بڑھتا ہے، ہم حق تلفی کرتے ہیں، نہ خدا کو پہچانتے ہیں، نہ بندوں کا حقوق ادا کرتے ہیں، بس ضمیر مر جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے انسان دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے گناہ کر جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان بہت گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل سخت کر دیں گے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کا نہ وہ کچھ صحیح دیکھ پائے گا، نہ صحیح سن پائے گا، نہ جج کر پائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حرام حلال ہے، سب کسی میں فرق نہیں کر پائے گا۔ جس کی نحوست سے زندگی میں بہت پریشانی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مسئلے مسائل بڑھتی ہیں، زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیسے ہم اپنے دل کو، اپنے روح کو ہیل کریں، پاک رکھیں، یہ چینل جو ہے بس اپنے روح کو پاک کرنے کے لیے، اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ کیسے ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، کیسے اپنے روح کو پاک کریں، تو ہم ایک ایک ویڈیوز ایسے ایک ایک اچھے اچھے ٹاپک پہ لے کے آئیں گے۔ تو آپ بنے رہیے اور ویڈیوز دیکھتے رہیے، اور اگر کچھ سجیشن بھی دینا ہوگا تو آپ دیکھتے رہیے، دیتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کل نیا سال شروع ہونے والا ہے، میں چاہوں گی کہ نئے سال کے شروع میں سب لوگ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں 100 بار استغفر اللہ کم سے کم پڑھ لیں۔ اس سال 2025 میں جو بھی گناہ ہم سے ہو گئے ہیں
اس کا نیت کر کے کم سے کم 100 بار استغفار پڑھ لیں، 100 بار درود شریف پڑھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کم سے کم پڑھ لیں۔ تو میں آپ رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔